عالم مفکر اور بلند پایہ مصنف کے خیال سے متعلق ان کے نقطہ نظر پہ ہم بات کریں گے۔ ان صاحب کا جو تعلق ہے وہ سعودی عرب سے ہے، وہاں کے پیدائشی ہے، وہاں کا مقامی باشندہ ہے۔ نام ان کا ہے ڈاکٹر حسن فرحان المالکی۔ 1970 میں یہ سعودی عرب میں پیدا ہوئے ہیں اور وہیں پر انہوں نے ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ جنہوں نے اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ محمد بن سعود یونیورسٹی ریاض سے حاصل کی۔ کئی اداروں میں سعودی عرب میں انہوں نے کام کیا۔ پھر ان کے جو اساتذہ میں سابق مفتی اعظم سعودی عربیہ عبدالعزیز بن باز جیسے لوگ شامل ہیں، جن کے بارے میں یہ خود بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کا بہت ایک استاد و شاگرد کا جو تعلق ہوتا ہے اور ان کے ساتھ گھر میں بھی ان کا آنا جانا تھا، تو یہ ان کی بہت تعریف بھی کرتے ہیں۔ باقی ان کے اپنے خیالات ہیں جس میں یہ جب تنقید پہ آتے ہیں تو یہ ہر ایک پہ تنقید کرتے ہیں۔ اپنے کچھ متنازعہ خیالات کی وجہ سے 2012 میں سعودی حکومت نے ان پر میڈیا میں آنے پہ پابندی لگا دی، جس طرح اشکر ایرانی حکومت نے علامہ کمال حیدری پر لگائی ہوئی ہے۔ 2014 میں ان کو قید کر دیا گیا، پھر اوپر ایک سزا بھی ان کی ہو گئی ہے اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس پہ بہت آواز بھی اٹھائی۔ یہ کئی کتابوں کے مصنف ہے۔ اپنے متنازعہ خیالات کی وجہ سے ڈاکٹر حسن فرحان المالکی صاحب پر تشیع کا الزام بھی ہے، یعنی چونکہ یہ سعودی عرب میں بیٹھ کر بنو امیہ اور ان کے مظالم پر شدید تنقید کرتے ہیں اور اہل سنت کے بہت سے بنیادی مسائل سے ان کا اختلاف ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب آپ اپنے مکتب فکر کے خیالات سے اختلاف کرتے ہیں تو پھر لوگ آپ کو کہیں نہ کہیں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بھی یہ ہوا، انہوں نے اس کی صفائیاں بھی دی۔ حالانکہ یہ جو تشیع کے جو بنیادی تصورات اور جس سے ایک بندہ شیعہ یا سنی بن جاتا ہے تو یہ اس بنیاد کو نہیں تسلیم کرتے۔ البتہ امام علی مقام حضرت ائمہ اہل بیت اور حضرت علی وغیرہ سے جو ان کا ایک محبت اور عقیدت کا جو اظہار فرماتے ہیں وہ موجود ہے۔ بنو امیہ کے مظالم کے اوپر بہت سخت تنقید کرتے ہیں، تو اس وجہ سے کچھ لوگوں نے کہا بھئی یہ اثنا عشری شیعہ ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ زیدی شیعہ ہے، کچھ لوگوں نے ان کو قرآنسٹ قرار دے دیا کہ ان کا تعلق اہل قرآن گروپ سے ہے، اور چونکہ انہوں نے حدیثوں کا روایات کا بہت ساروں کو انکار کیا، تو اس طرح کے کچھ ان کے متنازعہ خیالات ہیں۔ آج کل سعودی عرب کے جو نئے زیادہ ہے محمد بن سلمان، ہم نے ایک ویلاگ میں ان کی جو گفتگو تھی اور ان کا انٹرویو کا ایک حصہ تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، وہ ہمارے اسی یوٹیوب چینل پر موجود ہے، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو اب جو ان کے خیالات ہے اور خاص طور پر مذہب اور مذہب کی تعبیرات کے حوالے سے، تو اسے تو ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ تو اگر وہ اپنے پرانے خیالات سے رجوع کر رہے ہیں اور ایک نیا سعودی عربیہ بنانا چاہتے ہیں جہاں پر انسانی حقوق کی پامالی نہ ہو، جہاں پر لوگوں کو آزادی ہو، جہاں پر تنوع کو برداشت کیا جائے، تو پھر ان صاحب کے ساتھ ان کو مہربانی کا سلوک کرنا چاہیے۔